السلام علیکم۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور جو حکومت چل رہی ہے صوبہ سندھ میں، اور جماعت اسلامی کے جو نعیم الرحمان پاکستان کے امیر بن گئے ہیں، یہ اس لیے امیر بن گئے کہ انہوں نے اپنی کارکردگی بہت اچھی دکھائی۔ انہوں نے کارکردگی تو سندھ میں بہت اچھی دکھائی تھی، مگر ان کو اس کا صلہ جماعت اسلامی نے امیر جماعت اسلامی بنا کے پاکستان کا امیر بنا کے دیا۔ بہرحال پاکستان کے عوام نے اس الیکشن میں ان کو وہ رزلٹ نہیں دیا جس کے وہ مستحق تھے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو الیکشن ہو گیا، اب اس کے بعد اللہ نے ان کو امیر بنا دیا جماعت اسلامی کا۔ اب وہ پاکستان کے عوام کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ آپ پاکستان کے عوام کے لیے اسی طرح آواز اٹھائیں جس طرح آپ کراچی کے یا سندھ کے عوام کے لیے اٹھا رہے تھے۔ تو اب ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں، اور پاکستان کے طول و عرض میں وہ دورے بھی کریں گے، لازمی وہاں کے عوام سے رابطہ بھی کریں گے، اور رابطہ کر رہے ہیں۔ مگر کراچی کو اپنے جو ان کا شہر ہے اس کی جو حالات ہیں اس کو سدھارنے کے لیے وہ سرگرم عمل ہیں اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی کل ہی انہوں نے گیس کے حوالے سے بھی بات کی، اور کے الیکٹرک کے حوالے سے بھی وہ عنقریب مظاہرہ بھی کرے گی جماعت اسلامی۔ تو وہ اپنی جدوجہد کراچی کے عوام کے حوالے سے جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک جماعت اسلامی کا مثبت پہلو ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی رائے میں کہ جماعت اسلامی کو اگر خدمت کا موقع ملتا تو جماعت اسلامی ایک خاطر خواہ تبدیلی عوام کے مزاج کے مطابق لے آتی، مگر بہرحال جماعت اسلامی نے کو جو الیکشن میں جو رزلٹ نکلا، جماعت اسلامی تو یہ الزام لگاتی ہے کہ ہم جیت گئے اور ہمیں ہروایا گیا۔ یہ اس طرح ہارنے والی پارٹیاں ماضی میں لگاتی رہیں، مگر یہ مرتبہ کچھ ذرا زیادہ ان کے وزن تھا اس میں۔ بہرحال وہ قصہ پارینہ ہو گیا۔ اب جماعت اسلامی پھر بھی عوام کی حوصلہ ہارا نہیں اس نے، اور اپنی کوششیں کر رہی ہے کراچی کے عوام کے لیے بھی، اور اب ملک کے عوام کے لیے بھی نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی مقرر ہونے کے بعد کریں گے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے بھی تمام جماعتوں کو آفر بھی دی ہے اور کہا ہے کہ سندھ کی ترقی کے لیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں حکومت کے اندر۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کو بھی آفر دیے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان والے بھی عنقریب صوبائی وزارتیں لے کے اپنے عوام کی خدمت کر زیادہ سے زیادہ طور پہ کریں گے، کیونکہ اگر منسٹر نہیں بنے گا تو پھر خدمت کے لیے موقع نہیں ملتا۔ موقع اسی وقت ملتا ہے جب کوئی منسٹر بنتا ہے۔ اگر آپ کی نیک نیتی سے آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص جہاں سے آپ کو ووٹ ملے ہیں کراچی اور صوبہ سندھ میں سے، تو آپ ان کی خدمت کریں، تو ایم کیو ایم پاکستان کو اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہوگا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد اپنے عوام کی حقوق کے لیے خدمت کریں اور عوام میں اپنی وہی پرانی ساکھ بحال کریں جو ایم کیو ایم کی ایک ساکھ تھی۔ اس حوالے سے ایم کیو ایم والے بھی کوئی مثبت فیصلہ عوام کی خاطر وسیع تر مفاد میں لیں گے، اور اس سے یہ توقعات بھی کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ سندھ میں عوام کی خدمت کریں گے۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ جو جیتے ہیں ان کو بھی یہی کہا گیا، مگر بہرحال جماعت اسلامی کی ایک الگ پالیسی ہے اور الگ ان کو ایک بلدیہ میں ان کے لوگ جو ٹاؤن کی سطح پہ خدمت کر رہے ہیں تو وہ اپنی اس سطح پہ خدمت کریں گے، مگر ایم کیو ایم ایک واضح اکثریت سے جیتی ہے تو اس کو شامل بھی ہونا چاہیے۔ عوام کو اپنی کام اپنے حقوق سے مطلب ہے، عوام یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا ان کو کیا مسائل کا سامنا ہے، یا فنڈ نہیں مل رہا یا مل رہا ہے، تو یہ ایک الگ ان کا رونا دھونا ہوتا ہے۔ جو بھی سیاسی پارٹی ہو یا جو بھی جیسے ماضی میں میئر تھے وسیم اختر کہتے تھے فنڈ نہیں مل رہا، فنڈ نہیں مل رہا، تو اس طریقے کی باتیں اب عوام سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ عوام چاہتے ہیں کہ بجلی، گیس، پانی کا یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ کراچی کے عوام کا دیرینہ مسئلہ جو ہے یہ یعنی کہ مین مسئلہ جو ہے گیس، بجلی، پانی ہے۔ اور ویسے تو پاکستان کے تمام عوام کا مسئلہ جو ہے الف ب ت ہے، یعنی کہ آئین، اور پاکستان کے آئین یعنی کہ بحالی، جیسے آئین کی بحالی نہیں ہے پاکستان میں، لوگ کہتے ہیں اب یہ ایک تحریک چل رہی ہے پاکستان میں بحالی آئین
کی تحریک چل رہی ہے، جو یہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں جو ہاری ہوئی ہیں، جن کے لیڈران ہارے ہیں، اچکزئی وغیرہ، یہ لوگ سب مل کے، فضل الرحمان بھی اس میں کسی حد تک شامل ہو گئے یا ہو جائیں گے، تو یہ چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک الگ ان کا ایشو چل رہا ہے، مگر ہم تو سندھ کی سطح پہ یہ کہیں گے، پیپلز پارٹی بھی مرکز میں پیپلز پارٹی کو یہی کہا گیا ہے، جو پیپلز پارٹی ہم سے یہاں کہہ رہی ہے، مرکز میں پیپلز پارٹی کو بھی یہی چاہیے کہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے نون لیگ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور عوام کی جہاں جتنا ہو سکے خدمت کریں، کیونکہ وزارتیں ملیں گی تو عوام کی خدمت کریں گے۔ بہرحال کرپشن کے حوالے سے کسی کو آپ روک نہیں سکتے، کوئی جیب میں اگر 2 روپے کما رہا ہے تو 1 روپیہ جیب میں ڈالے گا تو دوسرا روپیہ عوام پہ لگائے گا، یہ بھی ایک پاکستان میں چلتا ہے۔ مگر کسی کو جیسے عوام جیسی روح ویسے فرشتے والا حساب ہے، تو جیسے عوام بھی یہاں کوئی کرپشن سے دریغ نہیں کرتے، کوئی موقع ملتا ہے عوام کو، عوام کی اکثریت ایسی ہے جو آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ جا کے دیکھیں گے، روڈوں پہ جا کے، محلوں میں دیکھیں گے، تو عوام اس طرح کے آپ کو پائے جائیں گے، جو کوئی بل ادا نہیں کر رہا تو کوئی ناجائز کنڈا لگا رہا ہے، تو اس طریقے کی جہاں موقع ملتا ہے جس کو، وہ یہ کہتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں تو ہم اب چوری کریں گے بجلی۔ انہوں نے یہ اپنا ایک اس کا جواز فراہم کیا ہے عوام کو، ان سے پوچھیں تو بولتے ہیں یہ ہم کریں گے۔ اللہ رسول کی ہدایت تو پہلے ہی بھول چکے ہیں، اور پاکستان کے جو قانون کی ہدایت کیا سنیں گے وہ؟ اللہ رسول کی جب ہدایت پہ نہیں چلنے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ زمین آپ قبضے کی، زمین پہ نماز روزہ بھی کرنا، تو اس طریقے سے عوام ہے۔ تو اسی طریقے کے جیسے یہاں کے منسٹر بھی بیٹھے ہوئے، مگر بہرحال کسی حد تک یہ خدمت بھی کرتے ہیں عوام کی منسٹر، کسی حد تک تو عوام کی خدمت کی ہے، پیپلز پارٹی نے خدمت کی ہے نا عوام کی، جو ان کے عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ بھائی ایک جگہ وہ ہوگا دھاندلی، 2 جگہ دھاندلی ہوگی، کہ پورے سندھ میں دھاندلی تو نہیں ہوئی نا بھائی۔ عوام کی وہ خدمت کرتے ہیں، عوام کی انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ بنے ہیں، جو آج کے نہیں ہیں، پہلے سے کافی لوگوں کا پیسہ مل رہا ہے۔ اب گزشتہ دنوں ہمارے بھی یہاں اب شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی نے اسکیم شروع کی ہے، انکم یہ سپورٹ پروگرام ہے، گلی گلی کوچوں میں بھی جا کے وہ اپنے کارڈ بنا رہے ہیں۔ اس طرح بیٹھک کل یہاں بھی ایک ہوئی پیپلز پارٹی کے لوگوں کی، اور ہمارے دوسرے ضلع میں بھی، کراچی کے ضلع شرقی میں، ضلع ملیر میں اور ضلع ویسٹ میں، وہاں جا کے میٹنگیں کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو کارڈ بنا رہے ہیں، جو غریب عوام کے جو واقعی مستحق ہیں ان کے کارڈ بن رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے یہ ایک ہدایت ملی ہے بلاول بھٹو کی طرف سے، فوری طور پہ آپ جا کے لوگوں کے کارڈ بنائیں، تو ان قریب یہ بھی کارڈ بن جائیں گے۔ شہری علاقوں میں بھی، شہری علاقوں کے لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ امداد بھی لینا چاہتے ہیں، مگر معزز طریقے سے، کہ عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، تو یہ کارڈ بننے کا مقصد ان کی بھی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، کارڈ سے وہ جا کے اپنے لے لیں گے، اور یہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو یہ خود بھی لے لیں گے۔ کوئی دیہاتی نہیں کہ 500 روپے کارڈ کے وہ ان کا کارڈ جمع کر رہا ہے، وہ جو بینکوں میں جیسے جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ کرپشن کی باتیں سامنے آئی ہیں بے نظیر سپورٹ کے پروگرام کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ کسی نہ کسی حد تک خدمت کر رہے ہیں۔ ایم کیو ابھی صوبائی وزارتیں لے گی تو لازمی اپنے عوام کو 5 نہیں تو 10 نہیں تو 5 آدمیوں کو تو ملازمتیں دلائے گی نا، یا 5 آدمی کے تو کچھ مسئلے مسائل حل کرے گی نا، یا جو بھی وزارت ہوگی، جو اس کے ماتحت ادارے آتے ہوں گے، تو یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ اپنی کوششیں کریں گے اور خدمت کریں گے۔ اسی طریقے سے ایم کیو پاکستان کی ساکھ بھی بحال ہوگی اور عوام میں مقبول ہوگی، اور ایم کیو اپنے تنظیمی مراحل کو طے کر رہی ہے، اور ان کی آرگنائزنگ چیئرمین منتخب ہو گئے، ان قریب ان کے سیکرٹری جنرل بھی منتخب ہو جائیں گے، اور جو جن کے مصطفیٰ کمال کے حوالے سے اس حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ سیکرٹری جنرل ان کو ہی بنایا جائے گا، اور اسی طریقے سے باہمی جو ان کی ذرائع نے یہ بھی تردید کی ہے کہ ہمارے کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں تنظیم میں، جو یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کسی قسم کے کوئی اختلاف نہیں، تنظیمی مراحل میں کچھ بات چیت ہوتی ہے تو وہ بات چیتیں جو باہر آ جاتی ہیں تو اس کو اختلافات سے لوگ تعبیر کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان قریب ہم عوام کی خدمت کریں گے، اور انتخابات بھی ہوں گے ایم کیو میں دسمبر میں یا نومبر میں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے۔ تو یہ ایک باتیں ہیں، تو اس طرح سے تنظیم مضبوط ہو رہی ہے، ایم کیو بھی عوام کی خدمت بھی کرے گی، پیپلز پارٹی بھی کرے گی، اور ان کو عوام کی خدمت کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے دنوں میں انہیں کوئی ووٹ ملے گا پاکستان میں جو عوام کی خدمت کرے گی۔ عوام اتنی باشعور ہو گئی ہے، عوام اپنے مسئلے مسائل اور حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے اور ووٹ دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔